معاشرے میں جدھر غیرت ہوتی ہے، معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے غیرت اور بے غیرتی. جدھر بے غیرتی ادھر پہنچ جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی، سب کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کیونکہ آپ کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی غیرت مند آدمی جس میں خوف خدا ہو، ایک بیچارہ بھلا مانس ایک ملنگ کو ٹارچر کر کے قتل کیا، تصویریں دیکھیں اس کی، آپ کا خون کھول جائے گا. مار کے رپچر کیا ہوا ہے، سپلین اس کی رپچر ہے، اور پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا؟ کون سا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے؟ کمر میں بھی ہے، ہاتھ بھی، اس کے ہاتھ روک کے بازو ٹوٹے ہوئے اس کے جسے ڈنڈے مار رہے تھے، اور لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہو. اور پھر جا کے آئی جی پھر رہا ہے، پکڑ رہا ہے لوگوں کو، کوئی گواہ ملے تو ان کو پکڑ کے پولیس تھانے میں ان کا بیان لو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور یہی اعظم شہباز گل سے کیا جب کسٹوڈیل ٹارچر اس کی ہوئی. اور مجھے ادھر مسئلہ ہے، مجھے مسئلہ اپنا عدلیہ سے کہ ادھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میرے اوپر تو کیس کر دیا کنٹیمپٹ کا. میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب کسٹوڈیل ٹارچر ہو تو ریمانڈ پہ بھیج دیا. میں تو قانونی کارروائی کی بات کر رہا تھا. میرے اوپر کنٹیمپٹ، وہ ساری جگہ جا کے عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، کیوں نہیں کنٹیمپٹ لگتا اس کے اوپر؟ یہ کیوں دو قانون چل رہے ہیں اس ملک میں؟ اور پھر کور اپ ہوتا ہے، نامعلوم افراد بیٹھے ہوتے ہیں جو شہباز گل کے اوپر ٹارچر کا پرچہ نہیں ہونے دیتے. نامعلوم افراد وہاں ڈاکٹر کے ساتھ، سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایویڈنس چینج کرتے ہیں کہ اس کو تشدد نہیں ہوا. اعظم سواتی سے وہ کہہ رہا تشدد ہوا، کہیں آیا اس کا تشدد کا؟ کیونکہ نامعلوم افراد فیصلہ کرتے ہیں تشدد نہیں ہوا. وہ کہہ رہے کہ کون ہے سائیکوپیتھ، کہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں. وہ اگر نہ اس کے اوپر ہاتھ مارتا تو ہمارے سارے اوپر گولیاں لگنی تھی. تھوڑی دور سے تو گولیاں مار رہا تھا، وہ ٹرین کیا ہوا تھا اس کو، اور وہ نہ تو ہماری ٹانگوں پہ گولیاں لگ گئی. میں پرچہ کرواتا ہوں، میں ایکس پرائم منسٹر، گورنمنٹ ہماری پنجاب میں پرچہ نہیں کروا سکتا کیونکہ خاص ایک انسان کا نام آ جاتا ہے بیچ میں. یہ قانون کے اوپر ہیں لوگ، یہ قتل اس نے بیٹھ کے ساری، کیونکہ اس کے اوپر آنا تھا سب کچھ. 3 شوٹر تھے، ان کا سارا بیانیہ ختم ہو جانا تھا کہ جی دینی انتہا پسند نے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی. میرا ساری ایویڈنس ختم، اب اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں. تو جب مجھے گولیاں لگی تھیں تو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ان لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا. اگر مجھے انصاف ملنا ہے ان 3 لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا. جس طرح ارشد شریف کو اگر انصاف ملا ہے تو وہ مجھے کیسے انصاف مل رہا تھا؟ کیسے بچارے ضلع شاہ کو انصاف ملے گا؟ اور میرے پاکستانیوں سن لو، میں جو آپ کو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں غور سے سن لو. یہ کیا ہے؟ حقیقی آزادی جب ایک قوم کو ملتی ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی. میں نے اپنے کوئی 20 سال برطانیہ کے اندر گزارے ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے، پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا. کبھی ایک معاشرہ جو آزاد ہوتا ہے، جدھر حقیقی جمہوریت ہوتی ہے، جدھر حقیقی آزادی ہوتی ہے، جدھر رول آف لا ہوتا ہے، جدھر انصاف ہوتا ہے، وہاں کبھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اب یہ سوچیں ضلع شاہ سے جو ہوا، ذرا نکل جائیں گاؤں کے اندر، پنجاب سندھ کے اندر چلے جائیں، کیا ہوتا ہے بیچارے عام آدمی سے؟ پہلے اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے، ان کے اوپر کوئی چوری کر لیں گے، ان سے وہ منہ کھولیں گے، وہ اپنا انصاف مانگیں گے، انہی کے اوپر پرچہ ہو جائے گا، پاؤڈر رکھ دیا جائے گا کسی کے اوپر اور جیل میں، کسی کو اسلحہ رکھ کے جیل میں. یہ آپ کے سامنے یہ جو ضلع شاہ کا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے سارے غریب اور کمزور لوگوں، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. آج بیچارے لوگ انسانوں کی طرح نہیں رہتے. طاقتور جو مرضی چاہے کمزور سے کر سکتا ہے. اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ اور بڑا طاقتور کوئی ایسی فورسز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو مرضی کرے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو یہ ایکس پرائم منسٹر کو بھی نہیں انصاف مل سکتا، تو بجائے عام لوگوں کو کیا ہوتا ہوگا؟ سوچیں ذرا. میں آج سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں،
میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے؟ یہ جہاد ہے، کیونکہ یہ آج ہر کمزور آدمی، سندھ میں چلے جائیں ذرا، یہ جو سب سے بڑا مجرم اس قوم کا آصف زرداری وہاں بیٹھا ہے، پوچھیں بیچارے سندھ کے لوگوں سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا جب طاقتور بیچارے ایک عام آدمی سے کچھ کرتا ہے، ان کی عورتیں اٹھا لیتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے، چوری کر دیں گے، ڈاکہ، کیا کدھر جائے وہ بیچارہ؟ وہ جائے گا پولیس میں، پولیس تو یہ طاقتور کنٹرول کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں۔ جو اب ہمارے اوپر تشدد ہوا، ہمارے اوپر ہی کیسز ہو گئے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے تو پتہ ہی آہستہ چلتا کیونکہ انہوں نے بین کروا دیا، اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر بین کیسے کروا دیا، پیمرا کے اوپر بین کر دیا؟ پہلے میں عمران خان تقریر نہیں کر سکتا، پھر ہماری ریلی نہ دکھاؤ نہ کہ پولیس کیسے تشدد کر رہی ہے لوگوں کے اوپر، اور ہمارے اوپر ہی کیسز۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے۔ آج ایسے حالات انہوں نے بنا دیے ہیں، اور خاص طور پر پچھلے 11 مہینے میں، کہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے اسی کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں۔ 80 کیس ہو گئے میرے اوپر، جس طرح یہ جو کیس ہے، یہ میرے اوپر اس کا قتل کا کیس ہے، یہ ساری جگہ، ہر جگہ پاکستان میں کمزور لوگوں سے یہ ہو رہا ہے۔ جنگل کا قانون ہے، ہر جگہ بیچارہ جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے اسی کے اوپر کیسز، جو طاقتور ہوتا ہے وہ جو مرضی کر لے، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ میں جو آج آپ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو اگر ضلع شاہ سے، ایک ملنگ آدمی سے 64 جگہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا، یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ، اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو، اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا اس نے، ایسے لوگ ہیں، اس نے ایمانداری سے اس نے کہا میں رپورٹ صحیح لکھتا ہوں، ہر کے اوپر پریشر ڈالا ہے، پھر رہے ان کے آفیسرز، ان کے جو منسٹرز کے، جو ایویڈنس چینج کرو۔ تو پاکستان میں تو یہ ساری جگہ ہو رہا ہے، طاقت میں بیٹھے جو مرضی ظلم کرو، ایویڈنس چینج کرو، کیس جس کے اوپر ڈالو، جسے مرضی کر دو، کسی نہ کسی طرح طاقتور یہ ظلم کا نظام بچانا چاہتا ہے۔ میرے سے ان کو کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا، ان کو خوف آ رہا ہے کہ ایک عوام کا سمندر نکلنے لگا الیکشن پہ، کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو، راستے سے ہٹاؤ۔ وہ باہر جو بیٹھا ہوا ہے بگوڑا، ایک کرپٹ آدمی، ایک ڈرپوک آدمی جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے، اس کا سٹیک ہی باہر ہے، اربوں ڈالر باہر ہے، اور وہاں سے اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہیے؟ اس کا انٹرسٹ کیا ہے پاکستان میں؟ وہ تھوڑا سا مسئلہ تھا، وہ باہر بھاگ جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے فیصلے باہر بیٹھ کے کر رہا ہے، جو کانوکٹ ہوا ہے، عدالت نے اس کو فیصلہ کر دیا ہے، یہ مجرم ہے قوم کا، وہ فیصلے کر رہا ہے۔ اس کی بیٹی دندراتی پھر رہی ہے، جس کو مرضی برا بلا کہے، ان کو کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ایکسیڈنٹ کروا دو، تو وہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ یہ ملک چل رہا ہے ہمارا۔ کیوں ہم تباہی کی طرف پہنچ گئے ہیں؟ کیوں مہنگائی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں؟ یہاں تو لوگوں کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد گزارا ہی نہیں کر سکے گا۔ تو قوم میری غور سے میری بات سن لو، میں نے فیصلہ کیا کہ آخری خون کے طبقے تک جتنا میرا قطرہ ہے، آخری خون کا میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ آپ نے اپنے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ جس طرف یہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چل سکتا۔ ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا، کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہی تو جب پاکستان بنا تھا، کس چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو؟ کیونکہ وہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں، یہ پھر ضم ہو جائیں گے ہمارے میں۔ ان کا شروع سے یہ تھا۔ کیوں ہم نے پھر زور دیا اپنی سیکیورٹی پہ؟ کیوں ہم نے اپنی فوج کھڑی کی، پیٹ کاٹ کے فوج پالی؟ اور کیوں فوج نے پھر زبردست رول کیا کہ ہمیں بچایا؟ ہمیں انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ نہیں، ہم آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک بننا چاہتے تھے، ہم ایک وہ ملک بننا چاہتے تھے جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ تھا، جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا، رول آف لا تھا،
सब कुछ आ गया, रूल ऑफ लॉ ही नहीं आया। ये जो जिले शाह का तशद्दुद करके उसको जिस तरह मारा गया, ये वो चीज है जो सब कुछ गलत है इस मुल्क से। ये वो चीज, ये जो करप्शन और एनआरओ है, ये इसलिए है, इंसाफ नहीं है। ये जो चोर ये ऊपर बैठ के, इनकी शक्लें सारे, फिर से मैं कह रहा हूं, इनकी याद कर लो शक्लें। ये कौमी मुजरिम है जो बेशर्मी से झूठ बोलते हैं और लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं कि जो ये कहेंगे लोग मान जाएंगे। ये मुजरिम है। इस तरह के ऑफिसर्स के खिलाफ ये कौम खड़ी हो। ये जो, और मैं फिर से कहता हूं, वो पुलिस में कई लोग थे, हर जगह से आए कि जी वो बिल्कुल ये नहीं चाह रहे थे, वो हमारे साथ थे। सिर्फ ये जो 25 मई को करने वाले दरिंदों को यहां वापस लेके आए। और मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में भी ये आपके ऊपर भी खून है? ये हमने आपको लिस्ट भेजी थी कि जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया था, एक केयर टेकर गवर्नमेंट उनको कैसे वापस ला सकती है? वो तो न्यूट्रल होती है। क्या ये न्यूट्रल है कि हमारे मुखालिफिन को ऊपर लाके बैठा दिया? आपके हाथ पे भी खून है कि आपने इन लोगों को यहां बैठने दिया। और अब इसके बाद आपको फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। कि आपको नजर नहीं आया कि आप इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं और वो हम इलेक्शन रैली के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कभी दुनिया में सुना है? दुनिया में कोई इसकी मिसाल है कि इलेक्शन के लिए पार्टी रैली करना शुरू कर रही है और उसी के ऊपर पुलिस पूरा तशद्दुद कर देती है? वाटर कैनन, जिस तरह पता नहीं हम कोई, ये मकबूजा कश्मीर है। टीयर गैस शेलिंग, डंडों से जिस तरह मार रहे हैं लोगों को। मेरे पास वो हमारा एक अफजल संधू आया, उसने मुझे अपनी जिस्म दिखाया, वो उसकी वीडियो है। 15-20 पुलिस वाले उसको डंडे से मारे। वो कर क्या रहे? वो ये आपके लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये कोई गद्दार नहीं है, ये सियासी कारकुन है। वो जैसे उसको मार रहे हैं, वो कौन है ये लोग? और मैं आपको कहता हूं, एक एक की आप वीडियो हमारे सामने है। मेरा अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह मौका दे कि इस तरह के हवानों को, जब आप पुलिस में ऐसे लोगों को आने देते हैं, आप मुझे बताएं कभी यूरोप में देखा है इस तरह? किसी मुल्क जिसमें कानून होता है, कभी पुलिस ऐसी हरकत कर सकती है? जब आपने कुछ किया ही नहीं है और आपके ऊपर तशद्दुद हो गया। इलेक्शन कमीशन आपको एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दरिंदे जो ऊपर बैठे हुए उन्होंने फिर कुछ करना है और हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी न्यूट्रल सेटअप लाने की। ये न्यूट्रल सेटअप जो आप लेके आए हैं, जो आप समझते हैं न्यूट्रल है, इनका जो भी हाथ पे खून होगा, ये आप जिम्मेदार होंगे। और फिर मैं अपनी अदलिया से, पहले तो मैं अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि इस वक्त ये मुल्क बनाना रिपब्लिक जो बनने जा रहा है, इसके रास्ते में सिर्फ आप खड़े हैं। और मैं अपने वकला से भी कहना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी है अब मुल्क को बचाना, क्योंकि यहां कानून खत्म हो गया है। ये जो पीडीएम के लोग हैं, इनके लिए सिर्फ वो अदालतें ठीक है जो इनके लिए फैसला करें। जब इनके खिलाफ फैसला आता है, ये ना जजेस को छोड़ते हैं, ना उनकी फैमिलीज को छोड़ते हैं। जिस तरह की ये कैंपेन चलाते हैं, ये माफिया हैं। हमारे से पूछे, हमारे खिलाफ जब फैसले आए रिगिंग के ऊपर 2015 में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आ गया। फिर अभी पिछली अप्रैल के अंदर जब हमने असेंबलीज डिसॉल्व कर दी और अदालत ने ओवरटर्न कर दिया वो, हालांकि सारा फैसला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम 3 महीने में इलेक्शन नहीं करवा रहे, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। उनका तो है ही कि 3 महीने में उन्होंने इलेक्शन करवाना है। उन्होंने कहा जी हम 7 महीने, हमारे खिलाफ केस चला गया। क्या हमने अदालतों को बुरा भला कहा? वही जजेस जब दूसरा फैसला करते हैं, उनको पीछे पड़ जाते हैं, उनके बच्चे नहीं छोड़ते। मैं अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि देखें, अल्लाह ने आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। आपके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, नामालूम अफराद एक्टिव हुए हैं। आपको ये टाइम है स्टैंड लेने का, आपको खड़ा होने का स्टैंड है, टाइम है।
کیونکہ یہ تاریخ ادھر آج کھڑی ہوئی ہے کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جو اس وقت وہ کہتے ہیں آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری نہیں کھڑے ہوتے، عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، انصاف کے ساتھ، رول آف لا کے ساتھ۔ جو آج نہیں کھڑا ہوگا، تاریخ دیکھ رہی ہے سب کی طرف، اور سارے وکیل، میں آپ کے اختلاف ہیں، آپ دوسری پارٹیز میں، ایک تو خیر مافیا بیٹھا ہوا ہے وہاں، لیکن آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ذل شاہ کا آپ کا ایشو ہے، رول آف لا کا ایشو ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کا ایشو ہے۔ دنیا کے اندر کسٹوڈیل ٹارچر یعنی ہراسے میں لے کے تشدد کرنا، یہ ساری دنیا کے اندر کنڈیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے۔ یہ جو انہوں نے کیا ذل شاہ سے، یہ اصل میں رول آف لا کا ایشو ہے، یہ آپ کا وکلا کا ایشو ہے، یہ ہماری عدلیہ کا ایشو ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف جسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ ان درندوں سے ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے۔ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، انویسٹیگیٹ کریں کہ اس سے کیا ہوا ہے، اس کی ساری پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے، اور آپ آج سٹینڈ لیں، رائے حق کے اوپر کھڑے۔ رائے حق کے اوپر کھڑا ہونا آپ کی بھی، وکلا کی بھی، قوم کی اب ذمہ داری، اور اس کے لیے میری ریکویسٹ پھر سے ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے۔ اور آخر میں اپنی قوم کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور لائے عمل دینا چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے میں اپنی عدلیہ کو، لاہور ہائی کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ میں دوسرا الیکشن کمیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریزگنیشنز ہوں، چیف منسٹر کی، آئی جی کی، یہ سی سی پی او کی، ان کی تو آپ فوری طور پہ ان کی ریزگنیشن لیں، کیونکہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے بدترین مخالف، زرداری کا بغل بچہ، اور یہ پی ڈی ایم کے یہ لوگ آپ نے بٹھا دیے، یہ شہباز شریف کے۔ میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو ہوا ہے 25 مئی کو جنہوں نے کیا تھا انہوں نے پھر کرنا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایکشن لے، کیونکہ الیکشن ریلی جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دیا ہے، جب سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ سے الیکشن 30 اپریل کا کروا دیا ہے، کیسے الیکشن ریلی کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی ریزگنیشنز آپ کریں، اور میں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تیار ہوں، کل 2 بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی، آپ سب تیاری کریں، اور میں انشاءاللہ، اور میں لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں، لاہوریوں آپ زندہ دل قوم ہے، کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہم سب نے کل نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی۔ میں بھی اب ادھر پہنچ گیا ہوں۔ میں نے جب سے انہوں نے بیرونی سازش کر کے، جو کریگ مری، جو ایک دانشور، ایک ڈپلومیٹ، برطانیہ کے ایمبیسڈر، وہ کہتا ہے کہ سی آئی اے نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے، امریکنوں نے۔ مجھے پتا ہے کیا ہوا ہے، جنرل باجوہ اس میں شامل تھا، اور یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ شامل تھے، انہوں نے مل کے گورنمنٹ گرائی۔ میں تب سے پوری کوشش کرتا رہا کہ قانون اور آئین کے بیچ میں چلوں۔ 25 مئی کو ظلم کیا، میں 26 کی صبح کو میں نے دھرنا کال آف کر دیا، مجھے پتا تھا خون ہونا ہے۔ پھر 26 نومبر کو لاکھوں لوگ آئے، اتنا بڑا کبھی بھی پبلک نہیں نکلی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں اسلام آباد کے پاس جاتا ہوں، انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی انتشار پھیلانے کی، خون کرنے کی، کیونکہ انہوں نے تو الیکشن سے نکلنا تھا، یہ تو ایمرجنسی لگانے کے چکر میں ہے۔ میں نے وہاں روک دیا، آئین کے بیچ پہ رہے۔ مجھے جب یہاں پتا چلا کہ ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی، 3 بجے کا ٹائم تھا، 5 بجے میں نے ریلی کال آف کر دی۔ مجھے پتا تھا یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں، میرے اوپر بھی ڈالنی تھی انہوں نے، وہ بھی مجھے پتا چل گیا، اور دوسرا یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں۔ مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے۔ انہوں نے کوئی دھماکہ کریں گے، کسی کو قتل کروائیں گے،
कोशिश इनकी मुझे मारने की है, प्लान इनका बना हुआ मैं आपको बता चुका हूं। ये जो मुझे बार बार इतने केसेस कर रहे हैं, कभी इधर इस अदालत में क्यों लाना चाहते हैं? और वहां कोई पुलिस नहीं होती, कोई हिफाजत करने के लिए नहीं होता। बुलाते हैं वहां और वहां कोई भी कत्ल कर सकता है। वहां बुलाते ही इसलिए। केसेस क्या हैं? अब ये केसेस सुन ही लेना। कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ, मेरे ऊपर 302 का पर्चा करवा दिया। ये इस तरह के केसेस हैं। मकसद ये केसेस नहीं है, मकसद ये है कि या तो किसी तरह जेल में डाल दो इसको, और या इसको किसी तरह कत्ल कर दो। तो मैं रेजिग्नेशन एक और आदमी की चाहता हूं। ये जो आदमी साइकोपैथ है, ये इस मुल्क में जो जुल्म कर रहा है, मुल्क में नफरतें फैला रहा है, मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, जिसने ये तशद्दुद किया और फिर ये कवर अप करवाता है, इसका मैं चाह रहा हूं कि इसकी रेजिग्नेशन चाहिए कौम के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। ये ना समझें कि हमें कोई, मुझे इससे कोई फिक्र है। जिस आदमी को अल्लाह पे ईमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह में वो मानता है, वो इस तरह के लोगों से नहीं, किसी से खौफजदा नहीं है। लेकिन ये जो लोगों पे जुल्म कर रहा है, ये नफरतें फैला रहा है, ये इदारे और अवाम के नीचे फासले बढ़ा रहा है, नफरतें फैल रही हैं। कोई इदारा जिसके साथ अवाम खड़ी ना हो वो नहीं चल सकता। ये ईस्ट पाकिस्तान में जो हमारे से हुआ था, मुझे याद है क्या हुआ था, मेरी आंखों के सामने हुआ। हमें तब समझ ही नहीं आई क्या हुआ। हमें यहां कुछ और बताया जा रहा था। पता चला कि हमारे मुल्क जो जुल्म हुआ, जो बाद में मैं बांग्लादेश गया, जिस तरह के लोगों का प्यार था, जिस तरह का वो हमारे से प्यार करते थे, मुझे तब समझ आई कि कितनी बड़ी साजिश के तहत मुल्क को तोड़ा गया। अब फिर उसी तरफ निकल गए। कोई हमने माजी से नहीं सीखा। और ये जो साइकोपैथ है, ये उस तरफ धकेल रहा है मुल्क को। नफरतें फैल रही हैं यहां। जो से वास्ता पड़ता है, लोग बुरा भला कह रहे हैं हमारे इदारों को। और इसलिए मैं चाहता हूं जरा थोड़ी अकल इस्तेमाल की जाए और मुल्क को बचाया जाए। मुल्क को तकसीम करने की जरूरत नहीं है जो ये अभी हो रहा है। मुल्क को इकट्ठा किया जाए। कौम तो सारी इधर खड़ी हो गई है और इसीलिए ये सारे डर रहे हैं। ये जो चोर ऊपर लाके मुसल्लत किए हैं एनआरओ वाले, इसी से तो ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन हो गया तो ये गए। और बचा रहे हैं वो लोग जिनका काम है कौम को बचाना, वो इनके साथ खड़े हो गए। तो मैं अपने कारकुनों को, सबको आज कह रहा हूं, कल 2 बजे की तैयारी करें। मैं आपको लीड करूंगा और इंशाल्लाह मेरे लाहौर के लोग सारे निकलेंगे और इनको आज हम बताएंगे, कल इंशाल्लाह बताएंगे कि कौम खड़ी किधर है। मैं फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे साथ इजहार जगचेती दिखाने के लिए आप सब आए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं।